بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا نام نامی سورہ فتح ہے، جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ اس کا نام بھی ہے اور اس میں بیان کیے گئے مضامین و مطالب کا عنوان بھی ہے۔ اس فتح کے بارے میں ہی ساری آیات طیبہ ہیں، 4 رکوع ہیں، 29 آیات پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ 6 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کے بعد 6 سال جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لا رہے تھے، اس وقت اس کی آیات بینات نازل ہوئیں۔ مضامین میں اس کا جو مین مضمون ہے، اس کا پس منظر وہی صلح حدیبیہ واقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے اور مشرکین مکہ سختی سے پابندی لگائے ہوئے تھے کہ ہم انہیں حج عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق جو ہے وہ ہر وقت بے چین کیے رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ کئی بار دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کر چکے تھے، لیکن حضور ہر دفعہ انہیں صبر کرنے کی تلقین فرماتے کہ اللہ کریم بہت جلد سارے دروازے کھول دے گا اور ہم انشاءاللہ حج اور عمرے کے لیے جائیں گے۔ پھر ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوید جاں فضا سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگا، پھر تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پھر جتنے دیگر قبائل کے لوگ اسلام لا چکے تھے ان تک خبر پہنچی، وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہوئے۔ مختصر یہ کہ 1400 نفوس ہائے قدسیہ کا قافلہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ طیبہ سے عمرہ کی نیت سے نکلا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو سب نے حضور کے ساتھ احرام باندھے، ایک ایک تلوار سب کے پاس تھی، یعنی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، ایک ایک تلوار وہ بھی نیام میں سب کے پاس تھی۔ احرام باندھ لیے گئے اور احرام باندھ کے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ سرخیل عشق سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے مکہ کی طرف چلا۔ ادھر قریش مکہ کو جوں ہی حضور کے تشریف لانے کی اطلاع ملی تو ان کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ شاید یہ پچھلی جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جگہ پیش بندیاں شروع کر دی۔ 200 گھڑ سواروں کا ایک قافلہ انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اس معروف راستے پر بھیجا جس سے حضور تشریف لا رہے تھے۔ جب سرکار کو اس کی خبر ملی تو حضور نے راستہ بدل دیا اور حدیبیہ کے مقام پر کچھ کلومیٹر پہلے، جہاں سے 2 دن کا پیدل سفر رہ جاتا ہے مکہ پاک کا، وہاں جا کر سرکار نے قیام فرمایا۔ ایسا خالد بن ولید کے قافلے سے حضور ایک طرف ہو گئے۔ وہاں حضور نے جب قیام فرمایا تو ناکا شریف حضور کی اونٹنی خود بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید سرکار آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس رب نے کعبہ کی حفاظت کے لیے جب اس پہ حملہ کیا گیا تھا فیل والوں نے، تو جس نے وہ چڑیاں بھیجی تھیں اس رب نے ہی میری اونٹنی کو بٹھا دیا، حکمت بتا دی۔ پھر حضور نے فرمایا یہاں سب خیمے لگا لو اور یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو سب سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے جب ان کو پتہ چلا کہ حضور وہاں کے ٹھہر گئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایلچی بھیجنا شروع کیے، جن کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جا کر حضور سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، ہماری یہ ضد ہے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔
حضور نے فرمایا ہم صرف حج کی نیت سے آئے ہیں۔ وہ 3 قاصد پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ آئے۔ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو یہاں یہ پیج نمبر 524، 525 اور 26 ہے، ضیاء القرآن شریف جلد نمبر 4۔ تو یہاں سے آپ تفصیل پڑھیں تو بڑا پوری بات پیر صاحب نے لکھی، اور بڑے خوبصورتی سے، میں اب سارا یہاں نہیں پڑھ سکتا، تو میں آپ کو پریس ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک کے بعد دوسرا ایلچی آتا رہا، انہوں نے آ کے یہی کہا جی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ سرکار نے فرمایا دیکھو ہم اپنے ساتھ 70 قربانیاں لائے ہیں، ہم سب نے احرام باندھ رکھے ہیں اور ایک ایک تلوار حمائل کی، کیا جنگ کے لیے ایسے ہی آتے ہیں؟ پھر سرکار نے ان کو قربانیوں کا مشاہدہ کروایا، تو وہ سب ایلچیوں نے جا کے کفار کو بتایا کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو آرام سے آنے دو، وہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے، نہ ہی وہ جنگ کے ارادے سے آئیں اور نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور مسلمانوں کا شعار ہے کہ وہ احرام کے دوران کسی بھی چیز کو تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن وہ کسی بات پر بھی تیار نہ ہوئے اور اپنے اس فیصلے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ عثمان جاؤ اور جا کر انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم قطعاً کوئی انتشار کا ارادہ نہیں رکھتے، کوئی قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے، وہ حرم کعبہ میں موجود تھے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا، احرام باندھا ہوا ہے، حرم میں پہنچ چکے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہنچتے ہی پہلے طواف کرتے، اور مکہ والوں نے، ان قریش نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ تمہیں تمہارے رسول اور ان کے ساتھیوں کو تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم اب حرم میں داخل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اے عثمان تم عمرہ کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف۔ عفان کے بیٹے کی یہ مجال کہ رسول اللہ تو عمرہ نہ کریں اور میں کعبہ کا طواف کرتا پھروں۔ ہمارے طواف، ہماری عبادتیں، ہماری بندگیاں رسول اللہ کے پیچھے ہیں، جو آقا کریں ہم وہ کرتے ہیں۔ جب تک میرے رسول عمرہ نہیں کرتے، اگرچہ میں نے احرام باندھ رکھا ہے، بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میں طواف نہیں کر سکتا۔ ان سالار عشق نے یہ بتایا کہ اتباع کہتے کسے ہیں، پیروی کہتے کسے ہیں، پیروی رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ اور صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نہ دیکھا ہو یا ابھی سرکار نے نہ کیا ہو تو صحابہ نے پہلے کر لیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ممکن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو ہم تمہیں عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں اس سال واپس جانا ہوگا، ہماری یہ ضد ہے، ہماری یہ انا ہے، اگلے سال آ جانا، اس دفعہ ممکن نہیں۔ واپس آ گئے۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی آنے لگے تو آپ ایک دن کے لیے وہاں مذاکرات کے لیے رک گئے، اور اسی اثناء میں یہ خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر سرکار کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا اب ہم کسی صورت واپس نہیں جائیں گے، اگر عثمان کے ساتھ واقعی یہ معاملہ ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، کیا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو؟ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ غلامان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانتے بھی تھے کہ ہمارے پاس ایک ایک تلوار ہے، لڑنے کے سامان مکمل نہیں ہے، لشکر ہمارے پاس نہیں ہے، کفار کے ساتھ جب ہم جنگ کریں گے تو دیگر تمام قبائل آگے پیچھے سے آ کے ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ بڑی فوج بن جائے گی، مقابلہ کیسے ہوگا؟ بس جو ہی اشارہ پایا 1400 کے 1400 صحابہ نے دست رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیعت کر لی۔ آقا جو حکم آپ فرمائیں ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ نثار۔ اس بیعت کا جب منظر رب کریم نے دیکھا، اسی وقت جبریل امین کو سورہ فتح میں آنے والی اگلی آیات بھیجیں، اے میرے حبیب یہ جو آپ کے ساتھ پہ بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دیں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف رسول کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، ان سب کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے جنہوں نے آج بیعت رضوان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ حضور نے بیعت رضوان فرمائی، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان پر نازل فرما دی۔ پھر جب یہ خبر مکہ والوں کو پہنچی کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اب وہ کانپنے لگے، جانتے بھی تھے، اور جا کے ابو سفیان نے یہ بتایا انہیں
کہ جتنی عقیدت محمد کے غلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے کرتے ہیں وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے جا کر کہ جہاں اگر وہ تھوک پھینکتے ہیں تو وہ تھوک ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ یہ منظر ہیں سارے جو حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے جا کے اپنے دوستوں سے بیان کی کہ اگر وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو وہ تھوک ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ مردانہ وار اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر وہ تھوک مبارک ملتے ہیں۔ جسے تھوک نہیں ملتا وہ جسے تھوک ملتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اس کا لمس لیتا ہے۔ اگر وہ بال کٹاتے ہیں تو وہ ایک بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اسے سنبھال لیتے ہیں۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی سے جو وجود کے سے لگ کے پانی نیچے گرتا ہے اس کا کوئی ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا۔ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے وجودوں پہ مل لیتے، تو وہ اس کا خون کب گرنے دیں گے؟ کیفیت جب یہ بنی تو اب انہوں نے 3 آدمی بھیجے تاکہ صلح کی بات کی جائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر حضور نے بھی صلح کا معاہدہ فرمایا، جو سراسر اس وقت موقع کے حوالے سے اسلام کے خلاف تھا، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اور آئندہ آنے والے دنوں کو دیکھ کر سرکار کی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نا کہ اس معاہدے کے صلے میں مسلمانوں کو کیا ملے گا، اگرچہ سارے پریشان ہو گئے جب یہ معاہدہ انہوں نے سنا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سب آمنا تھی۔ اس معاہدے کے بعد واپس پلٹے، تو جب واپس جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس معاہدے کے صلے میں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ 6 سال یا 4 سال بعد ہونے والی ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ کہا میرے حبیب اپنے غلاموں کو سنا دے، تم ہار کر نہیں آ رہے، تم جیت کر آ رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی ہے، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ صلح حدیبیہ ایک عظیم الشان فتح تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر صرف 1400 صحابہ کرام حضور کے ہم رکاب تھے۔ صلح کے بعد لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، موقع مل گیا جن قبائل میں سرکار کا پیغام نہیں پہنچا تھا یا جہاں تھوڑے لوگ مسلمان تھے ان تک حضور کی باتیں پہنچیں، اور ان 4 سالوں میں کثرت کے ساتھ قبائل نے اسلام قبول کیا، تاکہ جب پھر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو آج نبی پاک کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ، پھر اس کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین عطا فرمائی، جس کا اشارہ اس سورہ پاک میں دے دیا گیا تھا۔ آج ہم نے اس سورہ پاک کے مضامین پر بات کی۔ صلح نامہ کی جو شرط مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھی وہ شرط نمبر 2 تھی، کہتے ہیں جس کی روح سے اہل مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینہ طیبہ چلا جاتا تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھوایا کہ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ سے مکہ آ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو بظاہر صحابہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے کیا معاہدہ کیا ہے، یہ تو ہمارے لیے کتنا سخت ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ادھر چلا گیا تو اسے تو واپس بھیجا ہی نہیں جائے گا، اور کافر اگر کوئی مسلمان ہو کر آتا ہے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس طرح سے عمل کیا کہ 3 مواقع اس دوران میں ایسے آئے کہ حضور کے غلام بھاگ کر پہنچے، حضور نے واپس کر دیے، فرمایا نہیں ہم معاہدہ کر چکے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے بہتری کی شکل پیدا فرما دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو یہ سورہ پاک جو ہے یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دی، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اور جو اعلان کلمہ طیبہ کے ساتھ حضور نے دعوت اسلام کا ارشاد فرمایا تھا وہ 4 دانگ عالم میں روشن ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔